امر آنا ہے کس پہ؟ اولی الامر پہ، اولی الامر، صاحبان امر، جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھی کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، جو صاحبان امر ہیں، جن کے پاس حکم ہے، جن کے پاس آرڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ امر ان کو دیتا ہے کہ جو اس کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، پھر وہ امر کو نفاذ کرتے ہیں۔ اے علی، آپ سب سے زیادہ امر کا نفاذ کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے۔ آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد کے پاس علم ہوتا ہے، توجہ کریے گا، علم بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہودی، میں کئی جگہ پہ ان دنوں میں یہ مثال دی، اب دیکھیں ان کو احبار کہا جاتا ہے، احبار یہودیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توحید میں ہی، سورہ فاتحہ میں ہی یہ چیز بیان کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے خدایا ہمیں ان میں قرار مت دینا کہ جن پہ تیرا غضب ہے۔ یہ کون ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے؟ سب محققین نے اور مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد یہودی ہیں، لیکن یہودیوں تک یہ بات نہیں ہے۔ یہ آیت تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، تو یہودیوں کا مسئلہ کیا تھا؟ بنیادی ترین یہودیوں کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے وہ مغضوب ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو معلومات ساری تھی، انفارمیشن ساری تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تورات اور انجیل کو اور کتب کو یہ اتنا پڑھتے تھے، وہ صفحے پلٹتے رہتے تھے ہر وقت، پلٹ کے ان کی انگلیوں پہ سیاہی رہتی تھی۔ اس سیاہی کی وجہ سے، اس سیاہی کو ہیبر کہتے ہیں۔ اس سیاہی کو کیا کہتے ہیں؟ سیاہی والے، احبار، یعنی لکھنے والے، علم والے۔ اب علم تو بہت تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رسول اللہ کے مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ علم ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، علم ہے ہدایت نہیں ہے، علم ہے عمل نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے پاس معلومات کی بوریاں ہوتی ہیں، سوال پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن جو جانتے ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ جس طریقے سے آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے کہا کہ آغا مجھے کوئی عمل بتائیں جس سے میں کامیاب ہو جاؤں، میری مشکلات حل ہو جائیں، کوئی مجھے عمل بتائیں۔ تو اب لازم بات ہے جب اس نے پوچھا تو اس کے ذہن میں یہ تھا، یا مجھے کوئی تعویذ دیں گے، یا یہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مثلا صبح اتنی دفعہ یہ پڑھو، شام کو اتنی دفعہ یہ پڑھو، دوپہر کو اتنی دفعہ یہ پڑھو، ایسا ہی ہوتا۔ لیکن آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ جو جانتے ہو نا جتنا، اس کے اوپر عمل کرو۔ جب عمل کرو گے نا پھر اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو کتابوں میں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میرے بھائی بعض اوقات انسان کے پاس علم ہوتا ہے، ہدایت نہیں ہوتی۔ علم ہوتا ہے وہ غضب پروردگار میں ہوتا ہے، اس وجہ سے علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو تاکہ ہدایت آئے انسان کی زندگی میں۔ تو آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کی ایک صفت کے امر کا نفاذ کرنا، جہاں پہ کوئی علم ہوتا تھا لیکن عمل میں نہیں لا رہے ہوتے تھے۔ میں مثالیں اب چند آپ کو دے کے اس بات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ دیکھیں ایک خلیفہ سوم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے شراب پی، نماز کے اندر شراب پی کے نماز میں آ گیا، عادی تھا شراب کا۔ تو اب اس کے پاس پوسٹ تھی، تو جو پوسٹ والے ہوتے تھے وہ نماز بھی پڑھا دیتے تھے، وہی نماز پڑھاتے تھے۔ تو اس نے حتیٰ نماز کے دوران کہہ بھی کر دی۔ جب کہہ کی تو وہ ساروں نے دیکھ لی، بھائی اس نے کہہ بھی، پھر اس نے جو ہے وہ 2 کی جگہ 4 پڑھا دی، اور پھر مڑ کے پوچھ رہا تھا کہ ہو گئی ہیں 2 یا اور پڑھا دوں۔ تو اب یہ کیس پہنچا، اس کا تعلق تھا حکومت کے لوگوں کے ساتھ، قریبی رشتہ تھا۔ کوئی بھی، سارے مسلمان اکٹھے ہو کے آ گئے کہ اس کو سزا دی جائے۔ اب شراب خور کی جب شواہد پورے ہو جائیں تو اس کو 80 کوڑے لگتے، کوئی بھی لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فلاں سے اس کا تعلق ہے، فلاں سے اس کا تعلق، پاورفل
دیکھیں نا, پاورفل کو کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا, ہار کوئی ڈال رہا ہوتا ہے. امیر المومنین دیکھتے رہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال رہا, تو حضرت امیر خود گئے اور اس کو پکڑ کے 80 کوڑے مارے تاکہ اللہ کے امر کا نفاذ ہو. میرے بھائی صرف پڑھنے تک نہیں ہے بات, ایک بڑی تعداد کو معلومات ہیں. جس طرح آج ہماری سوسائٹی میں مثلا کس کو نہیں پتا کہ ملاوٹ بری چیز ہے لیکن کرتے ہیں, کس کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے, بلکہ خود آپ دیکھیں مجبور کرتے ہیں, علماء کو مجبور کرتے ہیں کہ جی کرو, حلال کرو, کوئی توجیہ نکالے. مثلا ایک ہمارے دوست نے ہمیں کچھ دن پہلے بتایا کہ میں جمعے کے اندر بیٹھا ہوا تھا, تو ایک عالم دین نے سے کسی نے پوچھا جی جو ہم بینک سے لون لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ اٹھے, انہوں نے کہا جی فتوے ہیں کہ لے سکتے ہیں, آپ سود پہ بھی لے سکتے ہیں. تو وہ جوان جو تھا اس نے تحقیق کرنا شروع کی, اس نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے جو تقلید جن کی کرتے ہیں ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو نہیں لے سکتے. تو اب انہوں نے پھر پوری اس کی کنڈیشنز بتائی کہ آپ کن کن شرائط پہ لے سکتے ہو, اور پھر جب لینا ہے تو کرنا کیا ہے. وہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور سود کو حلال پیش کر دیا. میرے بھائی اس طرح یہ تو آپ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سود میرے ساتھ جنگ ہے. ادھر آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد میں خود ان کو جانتا ہوں جو مساجد بنواتے ہیں سود کے پیسے سے. ایک کالم نگار نے کچھ عرصہ پہلے لکھا, اس نے کہا کہ میں گیا ایک تاجر کے پاس, تو میں نے پوچھا وہ کدھر ہیں, کہا عمرے پہ گئے ہیں. تو وہ کالم میں لکھتا ہے کہ میں خود جانتا ہوں کہ یہ سود کا کام کرتے ہیں, عمرے پہ عمرہ, عمرے پہ عمرہ. میرے بھائی دیکھیں سوسائٹی کنڈیشن, کیوں سوسائٹی میں اصلاح نہیں ہے؟ کیونکہ امر پروردگار کو سیریس نہیں لیا جاتا. جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو, جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو, جو گناہ ہے اس کو گناہ سمجھو. اللہ نے یہ جو گناہوں کو چھپایا ہے نا, اس چھپانے میں بھی ایک راز یہ ہے. دیکھیں ایک دعا جو اس رات میں بھی ہمیں کرنی چاہیے, یا من اظہر الجمیل وستر الکبی, اے اچھائیوں کو ظاہر کرنے والے اور برائیوں کو چھپانے والے. یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو جوشن کبیر میں بھی ہے, بہت خوبصورت جملہ ہے. آپ دیکھیں اللہ نے گناہوں کو کیوں چھپایا ہے اور کیوں کہا ہے چھپاؤ, تاکہ اس کی برائی ہمیشہ تمہیں محسوس ہو. اگر یہ گناہ ظاہر ہو جائے نا سارے, تو ایک تو یہ ہوگا کہ یہ روایت میں بھی اشارہ ہوا ہے, کوئی کسی کو دفن بھی نہیں کرے گا. لیکن ان کو جو چھپایا گیا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ ان کی قباحت تمہیں محسوس ہوتی رہے. جس سوسائٹی میں گناہ کی قباحت ختم ہو جائے, گناہ نہ رہے بلکہ گناہ کو ثواب سمجھ کے انجام دیا جائے, جس طریقے سے ہمارے ہاں ہے. آج آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر امر پروردگار کا مذاق اڑا کے لوگ ثواب لے رہے ہوتے ہیں. نماز کا مذاق, روزے کا مذاق مجالس کے اندر بعض جگہ پہ ہوتا ہے, اب ان دنوں میں بھی ہوا ہے. اقامہ کس کو کہتے ہیں؟ میں قرآن کریم میں ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں, میں اشارہ کروں اقامہ نماز. ایک ہے, کئی کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا تو حکم نہیں ہے, اقامہ کا حکم آیا ہے, تو اس کا مطلب ہے پڑھنی نہیں ہے, اقامہ کرنی. عجیب ہے بھائی. اقامہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو, مسجد میں پڑھو, جماعت کے ساتھ پڑھو, اور مقصد کے تحت پڑھو, امام جماعت کی شرائط پوری ہو. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی یہ نماز اقامہ ہوئی ہے. اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ, مومنین نماز کو قائم کرنے والے. میرے بھائی ایک دفعہ آزاد, آپ یہی لیلۃ القدر کو آپ نے اقامہ کیا ہے. یہی اعمال آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے تھے, وہ عمل کرنا تھا, اقامہ نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے مجھے نماز کا اقامہ چاہیے, مجھے حج کا اقامہ چاہیے, مجھے لیلۃ القدر کا اقامہ چاہیے, مجھے عادل کا اقامہ چاہیے, مجھے اپنے سسٹم کا اقامہ چاہیے. اے اہل تورات, اگر تورات کا اقامہ نہیں کرو گے تمہاری اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے.
لستم علی شیء، تم کچھ نہیں ہو اللہ کے نزدیک، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں۔ میرے بھائی اقامہ لیلۃ القدر اقامہ عزاداری کا ہے، مثلا فرض کریں وصال کے طور پہ کوئی جاتا ہے بازار کے اندر سے، وہ جا کے مصائب کی ایک بک اٹھا کے لے آتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے خود پڑھتا ہے، گریا کرتا ہے، یہ بھی اس نے مصائب خوانی کی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے پاس بیٹھ کے۔ ایک دفعہ وہ آتا ہے کہ جہاں پہ اہتمام ہے عزاداری کا، یہ اقامہ ہے، ایک مقصد کے تحت ہو رہی ہے عزاداری، ایک جہت کے تحت ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے۔ اقامہ حج کرو، اقامہ عبادات کرو، اقامہ زکوٰۃ کرو، پھر اقامہ دین کرو سوسائٹی کے اندر۔ میرے بھائی قرآن کریم کو سوسائٹی میں لے کے آؤ، اس کی خوبصورتی کو سوسائٹی میں لے کے آؤ، کہ جہاں پہ آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں جا رہے ہیں، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں نہ کرو، یہ کم نہ تو لو، سمجھا رہے ہیں ان کو، اور وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، اتنے وہ جری تھے اور ان ہاتھوں میں پڑے ہوئے تھے، کہتے تھے اگر تمہاری رشتہ داریاں مضبوط نہ ہوتی نا تو میں لٹکا دیتے۔ تو حضرت فرماتے ہیں وما اريد الا الاصلاح، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، معاشرے میں امن آئے، معاشرے میں سکون آئے، معاشرے میں اعتدال آئے، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، لوگوں کو خالص چیزیں ملیں، لوگوں کو ان کا حق ملے، میں اصلاح چاہتا ہوں، میں تمہارا بگاڑ نہیں چاہتا۔ لیکن آپ دیکھیں بعض معاشرے اتنے بگڑے ہوئے ہوتے، اقامہ کرو۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں قیام کیا؟ اقامہ دین کے لیے، دین قائم، برائی بیٹھے دبے، برائی بالکل ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ انسانی معاشرہ ہے، لیکن دبے، اگر اٹھائی تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وَأَقْوَمَهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، علی ابن ابی طالب اللہ کے امر کا نفاذ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں امیر المومنین کا جتنا الجھاؤ ہوا ہے، آپ پوری تاریخ پڑھیں، کس بات پہ ہوا؟ اِنَّهُ لَخَشِنٌ فِي أَمْرِ اللَّهِ، علی اللہ کے مسئلے میں سخت ہے، اپنے مسئلے میں نہیں، اللہ کے مسئلے میں۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، کئی موقع پہ فرمایا کہ علی سے الجھا نہ کرو، اِنَّهُ لَخَشِنٌ، علی خشن ہے اللہ کے مسئلے میں، اپنی ذات پہ نہیں۔ دیکھیں جہاں پہ ہمیں یقین ہے کہ معاشرہ اس سسٹم کے، اللہ کے سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتا اور برباد ہے، تو پھر مومن کی سب سے زیادہ کوشش کیا ہونی چاہیے کہ قرآن کے جو احکام ہے وہ معاشرے میں آنے چاہیے۔ دوسرا فرمایا وَأَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ، علی سب سے زیادہ اللہ سے وفا کرنے والے ہیں، ان کے عہد کی۔ میرے بھائی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو پوری تاریخ میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد الرسول اللہ کہا، لیکن عہد پورا نہیں کیا۔ عہد لا الہ کے تقاضے ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں۔ آپ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کچھ دن پہلے میں ایک دعا پڑھا رہا تھا تو اس کے اندر یہ بات آئی، بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے ناراض ہوئے، ٹھیک ہے، لا الہ کے تقاضے سمجھانے کے لیے کتنے گہرے ہیں، کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے، معاہدہ کیا ہوتا ہے۔ جو سو گئے نا ان کی بیداری کے لیے ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو وہاں پہ آپ جو پڑھتے ہیں نماز غفیلہ میں بھی وَالظَّنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وَالظَّنُّونِ یعنی وہ صاحب مچھلی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں فرمایا کہ صاحب حوت، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، جب وہ غصے سے نکلے، جا کے کشتی میں بیٹھے، کشتی جو ہے اس سے وہ گر گئے سمندر میں، یا دریا تھا، آگے سے ویل مچھلی نے جو ہے وہ منہ کھولا، حضرت اس کے شکم میں چلے گئے۔ اب شکم کے اندر سمندر کی تہ میں، اندھیرے میں کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑا مہم ہے آج کی رات، ظلمت نفسی، ظلمت نفسی، جو یہ کر دے نا کہ خدا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ پرمیشن نہیں ملی تھی، لائسنس نہیں ملا تھا ابھی نکلنے کا، تو غصہ کر کے گئے۔ دیکھیں نبی اس وقت نکل سکتا ہے جب اس کو لائسنس مل جائے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوا نا بھائی ٹھیک آپ جا سکتے ہیں، اس سے پہلے ترک اولا کاؤنٹ ہوگا. اگرچہ قوم کا قصور تھا، حضرت کا نہیں تھا، وہ ساری وہ مان نہیں رہے تھے، لیکن غصہ آیا دونوں طرف بڑا حضرت کے. اب حضرت نے علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی یہ نہیں کہا کہ اللہ میری پکڑ کیوں کی، وہ جو ہے غلطی تو ان کی تھی، مان تو وہ نہیں رہے تھے، تو ساری کی ساری مشکل تو ان میں تھی. کوئی بہانہ نہیں بنایا. یہ نبیوں کے اندر ایک بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ دیکھیں ربنا ظلمنا انفسنا، کیونکہ جو ترک اولا ہوا ہے اس لیول پہ جو آپ کو چاہیے تھا کام وہ نہیں ہوا، تو میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. آپ دیکھیں حضرت نے وہاں پہ فرمایا لا الہ الا انت، یہ کیوں کہا، یہ جملہ کیوں کہا؟ فرمایا کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ مجھے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے، وہ غلطی میری قوم کی تھی میری نہیں تھی، اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی. یا مثلا فرض کر میں وہ جو عنوان ہے وہ معافی کا وہاں پہ لفظ بولتے لا الہ الا انت، یعنی کیا؟ یعنی اللہ میں قبول کرتا ہوں جو لا الہ کا تقاضا تھا نا، جو وہ کمنٹمنٹ تھی جو ہوئی تھی، وہ معاہدہ جو ہوا تھا، وہ لا الہ کا تھا، وہ محمد الرسول اللہ کا تھا جو آج ہم پڑھتے ہیں. وہ علی ولی اللہ، میرے بھائی علی ولی اللہ جب ہم کہتے ہیں یعنی میں علی ابن ابی طالب کے مکتب کا پابند ہوں، ان کی راہ کا پابند ہوں، ان کے مشن کا پابند ہوں. میں امام زمانہ کو مانتا ہوں، ان کی راہ. ایک ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں، پیدا ہوتے ساتھ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے. یعنی اس سے ان اصولوں سے آپ نے ہٹ کے کام نہیں کرنا. آپ جب معاہدہ کرتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا، تو آپ کمپنیز آپ کو فوراً گرفت کرتی ہے نا. بھائی آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، آپ نے معاہدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا میں روز 8 بجے آیا کروں گا، آپ کبھی 9 بجے آتے ہو کبھی 10 بجے آتے ہو، تو آپ کو اتنی دفعہ معافی ہوئی ہے لیکن اب معافی ہونے والی نہیں ہے. اب آپ کو یہاں سے خارج کیا جائے گا، نکالا جائے گا. بالکل اسی طریقے سے اسلام ہے، اہل البیت کا مکتب ہے. ایک کنڈیشن جہاں سے آپ نے پلٹنا ہے، لیکن ایک کنڈیشن وہ ہے کہ جہاں پہ نکال دیا جاتا ہے. غلات غالی شر من الیہود شر من النصارى شر من المجوس. یہ معصوم فرماتے ہیں. علامہ مجلسی نے ایک جگہ پہ 100 سے زیادہ حدیثیں اکٹھی کی ہیں کہ غلات آئمہ ان سے اتنی نفرت کرتے تھے. کیوں؟ لمٹ توڑی ہے، مکتب کی حد توڑی ہے. اب جب حد توڑیں گے تو یہ معصوم ہے میرے بھائی، یہ امر پروردگار کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ سے سب سے زیادہ وفادار ہیں، یہ اللہ کے عہد پہ پورے اترنے والے ہیں، یہ پورے معاشرے کی یزیدیت سے ٹکرا سکتے ہیں، امر پروردگار کو گرنے نہیں دیتے. یہ وہ ہیں، تم نے ان کو کس طرح سمجھا ہے کہ ان کے ساتھ تم جو ہے وہ لوگوں کی طرح عام لوگوں والے معاملات لے کے چل پڑو گے کہ ان کو بس خوش کر دیں گے ہم، پھر جو مرضی کریں گے. اس طرح نہیں ہے میرے بھائی. یہ بہت غلط فہمی ہے بعض لوگوں کی. ان کے نظام کو سمجھیں، ان کے سسٹم کو سمجھیں. سب سے زیادہ وفا کرنے والے علی ابن ابی طالب. اس وجہ سے تو دیکھیں آپ پھر امیر المومنین نے کتنی مشکلات اٹھائی، کتنی، لیکن عہد سے پیچھے نہیں ہٹے. ایک جنگ ہونے لگی، توجہ کریے گا، ایک جنگ ہونے لگی، خود فرماتے ہیں پوری رات بیٹھا رہا کہ میں کیا کروں، پوری رات میں کیا کروں. میرے پاس 2 راہ تھے. صبح میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے پاس 2 آپشن ہیں، تیسرا نہیں ہے. یا رسول اللہ کا دین چھوڑ دوں یا پھر صبح مقابلے میں آؤں. آپ دیکھیں یہ بصیرت ہے امیر المومنین. یعنی یہ نہیں کہ اب جو بے دینی کی راہ پہ چل کے دیندار بننا، امر پروردگار کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو دیندار بنانا، یہ کون سی دینداری ہے میرے بھائی؟ جہاں پہ دین کا مذاق، آئین خدا کا مذاق، اہل بیت کے مکتب کا مذاق اڑا کے ہم سب سے بڑے دیندار ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو یہودیوں والا دین ہے. 80 آیات سورہ بقرہ. آپ دیکھیں سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں. سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، مومن کون ہے؟ ایسے ہی ہے نا. پھر کافر کون ہے؟
4 سطروں میں بتایا مومن کون ہے، 4 آیتوں میں بتایا ہے کہ کافر کون ہے، پھر آگے منافق شروع ہوا خداوند متعال منافق کا بتانا، پھر چلتی جا رہی ہے بات، پھر بنو اسرائیل ان کی منافقت 80 آیات سورہ بقرہ میں کہ یہ نبی کی اولاد تھے، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، لیکن بگڑے کیسے بگڑے؟ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم سب سے اچھے ہیں، ہم جنتی ہیں، اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی کنٹریکٹ ہے، کوئی پہلے بات ہوئی ہے؟ تم کتنے عہد شکن ہو۔ اس پورا سورہ بقرہ میں آخر تک آپ دیکھیں بنو اسرائیل کا تذکرہ، کیوں کہ جو اپنے آپ جو ٹیڑھا ہوتا ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے، کہ اپنے آپ کو جنتی اور ہر کام الٹ دین کے، اس وجہ سے دین سے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور فرمایا، حضرت نے روز عاشور فرمایا تم وہ ہو، توجہ کریں، جو سامنے لشکر تھا عاشورہ کے خطبے میں کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا تم وہ جن کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی تو تھی بھائی، ہمارا دین تو شروع ہی داڑھی سے ہوتا ہے، دین داڑھی سے شروع نہیں ہوتا، دین عہد پروردگار سے شروع ہوتا ہے، اس عہد کو نبھانا دینداری ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم وہ ہو کہ جن کی داڑھی نہیں، تم وہ ہو کہ جو مثلا نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ دیکھیں نماز بھی ممکن ہے ان میں سے بعض پڑھتے ہوں، فرمایا تم وہ ہو ناقضاً لعہدہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ عہد پورا نظام ہے۔ فرمایا اگر تم عہد پہ ہوتے تو کبھی یزید کے پیچھے نہ ہوتے، پھر تم ادھر ہوتے اگر اس عہد پہ ہوتے، کیونکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کن کے حوالے کر کے گئے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن نے کن کو رہبر پیش کیا ہے، عادل امام کون ہے، قرآن نے بتایا ہے مفسد کون ہے، جتنی مفسدین کی نشانیاں ساری تمہیں ادھر نظر آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی تم ادھر کھڑے ہو، تم عہد شکن ہو۔ علم کے باوجود شہوتوں نے تمہیں عمل سے دور کیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے پوری بنو اسرائیل کی جو نشانیاں بتائی، ایک کیا تھا؟ دین چھپاتے تھے، دین بیچتے تھے۔ جب پتا چلا کہ رسول اللہ آ گئے ہیں مدینہ کے اندر، 170 نمبر آیات سے آگے سورہ بقرہ میں یہی تذکرہ ہوتا ہے، یہ راتی بیٹھے سارے انہیں کہ جتھے جتھے تورات اور انجیل رسول اللہ کا نام ہٹاؤ تاکہ پبلک کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا تم دین فروش ہو، پبلک کا پریشر، پبلک کو خوش کرنے کے لیے، رسول اللہ کے مقابل میں کھڑا ہونے کے لیے تم کس طرح دین فروشی اور دین میں کتمان کرتے ہو، حقیقتوں کو چھپاتے ہو، آدھی چیز پیش کر دی بقیہ ساری چھپا دی۔ امر پروردگار میرے بھائی یہ ہے کہ اب پورا نظام، اس کی مرکزیت کہاں پہ ہے، اس کے جزیات کون سے ہیں، وہ سارے جس کو پتا ہو۔ فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ وفا عہد کی کرنے والے ہو، پھر فرمایا ارأفہم بالرعیہ، علی آپ بہت مہربان ہو اپنی رعیت کے ساتھ، عدالت میں سخت، رعیت کے ساتھ مہربان، بہت مہربان تھے امیر، رؤوف امام، قانون میں سخت۔ دیکھیں ہمارا ایک مزاج ہے، جو لوگ قانون، دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بگڑے ہوئے نا، اس کو عدل اچھا نہیں لگتا، بگڑے ہوئے بندے کو عدل اچھا نہیں لگتا، بیمار ہے نا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے مریض ہیں، عدالت پسند نہیں ہے۔ جو ایک آپ سمجھ لیں اپنے محکمے کا عادل سر قبول نہیں کرتا، وہ علی ابن ابی طالب کو قبول کرے کہ جو کہے کہ یہ حق مل سکتا ہے یہ نہیں مل سکتا۔